آپ تمام حضرات سے التماس ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین میر تقی علی خان، سیدہ جعفری، سید مہدی حسن جعفری، صالحہ موسوی، سید کاظم حسین موسوی، سید علی رضا زیدی، سید محمد شکیل جعفری، رباب بانو، یاسمین جعفری، صبا کوثر، سید قمر رضا جعفری، حسن رضا، غلام عباس حسین، خاتون بیگم، سیدہ فاطمہ بیگم، عابد حسن رضا کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، لا سیما بقیت اللہ، ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یومنا ھذا الی لقاء اللہ۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الحسن والحسین ابناي، من احبهم فقد احبنی، ومن احبنی فقد احبہ اللہ، ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، ومن ابغضهم فقد ابغضنی، ومن ابغضنی فقد ابغضہ اللہ، ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار۔ عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کو بھی پیدا کیا اور بے شمار مخلوقات کو بھی لباس وجود عنایت فرمایا، لیکن دنیا میں ہم انسانوں کی خلقت اور دوسری مخلوقات کی تخلیق، ان کے مقصد تخلیق اور ہمارے مقصد تخلیق میں ایک اہم امتیاز یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمام مخلوقات کو ہماری خدمت اور ہمیں سروس دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت 29 میں ارشاد ہوتا ہے: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ اسی ہستی کا نام ہے، وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں موجود ساری چیزوں کو۔ اے انسان، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب اللہ نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، تیری خدمت کے لیے پیدا کیا، تیرے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ خدمت کے لیے پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ان پر قابو اور کنٹرول بھی ہمیں عطا کر دیا۔ چنانچہ سورہ لقمان آیت 20 میں ارشاد ہوتا ہے: الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اللہ جل شانہ نے جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے سب کچھ اس نے تمہارے اختیار میں دے دیا ہے، تمہارا اقتدار ان کے اوپر قائم کر دیا ہے، انہیں تمہارے قابو میں دے دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری اس نعمت پر اس کا شکر اور تسبیح ہے، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جانا نہیں۔ اگر ہم چاند پر پہنچ گئے، اگر ہم مریخ پر کمندیں ڈال رہے ہیں، اگر ہم نے دریا و پہاڑ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس خالق کی عطا ہے۔ ان چیزوں کو اس نے ہمارے قبضے میں دیا ہے، ان پر قبضہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے، انہیں اس قابل بنایا کہ یہ ہمارے قابو میں آ جائیں، اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم انہیں اپنے قابو میں کر لیں۔
ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح کریں، اس کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ سورہ زخرف آیت 13 میں ارشاد ہوتا ہے کہ تذکروا نعمت ربکم، تم اپنے پروردگار کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر مسلط ہو گئے یا تم اس پر سوار ہو گئے، تقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا، چاند پر پہنچنے کے بعد خدا کو بھول مت جانا، مریخ تک رسائی حاصل کرنے کے بعد خدا کو بھول مت جانا، ہوا میں اڑتے ہوئے اسے فراموش نہ کر دینا، بلکہ اس کی تسبیح کرو کہ پاک اور پاکیزہ ہے وہ ہستی جس نے ہمارے قبضے میں چاند کو دے دیا، ہمارے قبضے میں مریخ کو دے دیا، ہمارے قبضے میں ہواؤں کو دے دیا۔ سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین، کہ اگر اس نے یہ صلاحیت عطا نہ کی ہوتی، اس نے اگر ان چیزوں کو ہمارے قابو میں نہ دیا ہوتا تو ہمارے اندر ان کو مسخر کرنے کی طاقت نہیں تھی، ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے تھے، ہماری رسائی ان تک نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اللہ جل شانہ نے اگر ہمیں پیدا کیا اور اپنی تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا اور چھوٹی بڑی تمام مخلوقات کو ہمارا خادم اور ہمارے اشاروں کا پابند بنا دیا، تو ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ یہ ساری نعمتیں، یہ سارے اختیارات ہمیں کیوں دیے ہیں؟ اللہ نے ان تمام صلاحیتوں سے اللہ نے ہمیں کیوں نوازا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لغو و عبث و بے مقصد تو نہیں ہو سکتی یہ ساری چیزیں، یہ سارے اختیارات، یہ ساری نعمتیں، یہ ہماری پیچیدہ تخلیق، ہماری خلقت کا مقصد ہے۔ ان سب کی خلقت کا مقصد ہمیں سروس دینا ہے، لیکن ہماری خلقت کا مقصد ایک اعلیٰ اور افضل مخلوق کا وجود میں آنا ہے، جو اپنے اختیار و آزادی کے سے اللہ عز و جل کے تقرب کے لائق بن سکے۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا تاکہ ہم اپنے کو اس قابل بنائیں، بننا ہمارا کام ہے۔ اشرف المخلوقات بنا کے اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں صلاحیتیں عطا کر دی ہیں، اس درجے تک ہمیں خود پہنچنا ہے۔ اللہ عز و جل نے صلاحیتیں ہمیں عطا کر دی، رہنما عطا کر دیے، کچھ اصول و قوانین سے بھی نوازا ہے۔ ان ہادیوں کی رہنمائی اور ان اصول و قوانین سے فائدہ اٹھا کر ہم اس اعلیٰ درجے پر فائز ہو سکتے ہیں جس کی ثناخوانی و مدح سرائی فرشتے بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج انہی ہادیوں میں سے ایک ہادی یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا موقع ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کا کرم ہے کہ اس نے ایسی باکمال و صاحب فضائل شخصیتوں کو ہمارا ہادی بنایا ہے، جن کے کمالات و فضائل دیکھ کر دل خود بخود ان کی چوکھٹ پر سر جھکانے کے لیے تیار ہو جائے اور ان کے احکام و فرامین کی تعمیل کو اپنے لیے باعث فخر سمجھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی امام حسن کا تعارف اور آپ کی سیرت اور آپ کی ارشادات، یہ سب آپ کی عظمت کے گواہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مجتبی علیہ السلام کا تعارف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ صرف
جنت کے باسی نہیں ہیں، جنت کے رہنے والے، جنت کے مکی نہیں ہیں، بلکہ جنت میں جتنے رہنے والے ہیں ان سب کے سید و سردار ہیں وہ۔ ظاہر سی بات ہے جن کے سردار وہ جنت میں ہوں گے، کیا ان کے سید و سردار وہ دنیا میں نہ ہوں گے؟ جو ان کی سرداری کو دنیا میں مانے گا اسی کو سرداری جنت میں نصیب ہوگی، اور جسے ان کی سرداری جنت میں نصیب نہ ہوئی وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جتنے بھی جنت میں پہنچیں گے سب کے سردار ہیں حسن و حسین۔ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین یہ دونوں میرے فرزند ہیں۔ من احبہما فقد احبنی، جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے گویا مجھ سے محبت کی، ان کی محبت میری محبت ہے۔ ومن احبنی احبہ اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس سے اللہ محبت کرے گا اللہ اسے جنت میں جگہ دے گا، اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ومن ابغضہما، اور جو ان دونوں سے بغض رکھے گا، جو ان دونوں سے دشمنی رکھے گا، جو ان دونوں سے کینہ و عداوت رکھے گا، فقط ابغضنی، اس کی دشمنی فقط حسن و حسین سے نہیں ہے بلکہ اس کی دشمنی مجھ سے ہے، وہ مجھے دشمن رکھتا ہے۔ ومن ابغضنی ابغضہ اللہ، اور جو مجھ سے دشمنی رکھے گا، جو مجھ سے عداوت رکھے گا اللہ اسے دشمن رکھے گا۔ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار، اور اللہ جس سے بغض اور دشمنی رکھے گا اللہ اسے جنت میں جگہ نہیں دے گا بلکہ اسے جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ حضور اکرم ہی کا ارشاد ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں جب سب اکٹھا ہوں گے، احشر انا والانبیاء فی صعید واحد، میدان محشر میں ہم سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے، سارے انبیاء اور آن حضرت ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ فینادی منادن، اس وقت ایک منادی ندا دے گا، یا معشر الانبیاء تفاخروا بالاولاد، اے انبیاء تم اپنی قابل فخر اولاد کو پیش کرو، وہ اولاد جس پر تم فخر کر سکو۔ حضور فرماتے ہیں جب یہ آواز آئے گی فافتخر بولدی الحسن والحسین، تو میں اپنے لخت جگر حسن اور حسین کو پیش کروں گا، اور حسن اور حسین پر میں فخر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب سب بہشتی جنت میں اکٹھا ہو جائیں گے تو جنت پروردگار سے شکوہ کرے گی، یا رب الیس وعدتنی ان تزیننی برکن من ارکانک، اے اللہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اپنے ارکان میں سے 2 رکنوں کے ذریعے مجھے زینت بخشے گا۔ جب یہ شکوہ ہوگا پروردگار جنت کو جواب دے گا، الم ازین کے بالحسن والحسین، کیا میں نے تجھے حسن اور حسین کے ذریعے زینت نہیں دی ہے؟ جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے ارکان میں سے 2 رکنوں سے تجھے زینت دوں گا، وہ 2 رکن حسن اور حسین ہیں، حسن اور حسین کے ذریعے میں نے تجھے زینت بخشی۔ فماست الجنت میست کما تمیس العروس، اس وقت جنت اس طرح سے اترائے گی، جنت اس طرح سے اپنے اوپر فخر کرے گی جس طرح سے دلہن اپنے بناؤ اور سگھار کے اوپر فخر کرتی ہے۔ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن اور حسین
یہ دونوں امام ہیں، بیٹھے رہیں یا اٹھ کھڑے ہوں، صلح کریں یا جنگ کریں۔ عجب مصلحت تھی سرور کائنات کی۔ جتنے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں امام حسن کے، سب میں امام حسین کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ دونوں کے فضائل یہ جو ہے مشترکہ طور پہ بیان کیے، جہاں امام حسین کے فضائل بیان کیے وہیں امام حسن کے، جہاں امام حسن کے فضائل بیان کیے وہیں امام حسین کے فضائل بیان کیے۔ تمام فضائل میں حسن و حسین کو شریک قرار دیا تاکہ لوگ ان میں تفریق نہ کریں۔ پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ آنے والا زمانہ ہوگا، کچھ افراد، کچھ نادان نافہم افراد ایسے ہوں گے جو امام حسین کی تو عظمتوں کا اقرار کریں گے مگر الیاذ باللہ امام حسن پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ لہذا پیغمبر نے دونوں کو شریک قرار دیا تمام فضائل میں کہ دیکھو جو رتبہ حسین کا ہے وہی رتبہ حسن کا ہے، جو فضیلت حسین کی ہے وہی فضیلت حسن کی ہے۔ اگرچہ بظاہر دونوں کے اقدامات میں تمہیں فرق نظر آئے، ان کے اقدام میں فرق نہیں ہے، اقدام جس زمانے میں انجام پایا ہے زمانے میں فرق ہے۔ جس زمانے میں امام حسن نے صلح کی ہے، اگر اس زمانے میں صاحب اختیار امام حسین ہوتے، امامت امام حسین کے ہاتھوں میں ہوتی تو امام حسین بھی یہی کام کرتے جو امام حسن نے کیا ہے۔ اگر امام حسن کربلا میں امام حسین کی جگہ پہ ہوتے، زماں میں امامت امام حسن کے ہاتھوں میں کربلا میں ہوتی تو امام حسن بھی وہی کام کرتے جو امام حسین نے کیا ہے۔ فرق ان کی شخصیت میں نہیں ہے، فرق ان حالات میں ہے جن حالات میں دونوں نے اقدام کیا ہے۔ دونوں کا مقصد ایک تھا، جو انقلاب کربلا کا مقصد ہے وہی صلح امام حسن کا مقصد ہے۔ انقلاب کربلا کا مقصد بھی تھا دین کی بقا، صلح امام حسن کا مقصد بھی تھا دین کی بقا۔ مقصد دین کی بقا ہے۔ اگر یہ مقصد صلح کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے تو صلح کے ذریعے سے، اگر جنگ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے تو جنگ کے ذریعے حاصل کریں گے۔ اگر جان قربان کر دینے سے مقصد حاصل ہوتا ہے، دین بچتا ہے تو جان قربان کر دیں گے، اور اگر جان بچانے سے دین بچتا ہے تو جان بچا لیں گے۔ ان کے ہاں جان بچانا اور جان قربان کرنا دونوں برابر ہے۔ جان بچاتے بھی ہیں حکم خدا سے، جان قربان کرتے بھی ہیں رضا خدا کے لیے۔ عزیزو، یوں تو ہمارے سارے ائمہ تمام فضائل و کمالات سے آراستہ تھے، کوئی ایسی فضیلت نہ تھی جو ان کے اندر نہ پائی جاتی ہو، لیکن الہی مصلحتوں کے تحت بعض اماموں میں بعض صفات زیادہ نمایاں تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ صفات دوسرے ائمہ میں نہیں پائے جاتے تھے۔ بعض صفات کے ذریعے بعض ائمہ کو شہرت مل گئی۔ امام جعفر صادق کو صداقت کے ذریعے شہرت ملی، امام موسیٰ کاظم کو غصے پر قابو پانے کے ذریعے، امام رضا علیہ السلام کو خدا کی مرضی سے راضی رہنے کے لیے۔ ہر ایک کو جو صفات جن کی مشہور ہوئی، ایسا نہیں کہ صفات دوسروں میں نہ تھے۔ امام حسن کے یہاں حلم و بردباری اور کرم و سخاوت کی صفت زیادہ نمایاں تھی، اسی لیے آپ کو کریم اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں سب سے زیادہ اہم یا اہم ترین صفات میں سے ایک صفت حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق اسلام کی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہے۔ اس کے بغیر اسلام ادھورا اور ناقص ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دوں۔ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، داڑھی رکھ لینا، حجاب کر لینا، حج بجا لانا، یہ ایک مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق ہونا بھی ضروری ہے۔
پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ مکارم اخلاق کیا ہیں؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے مکارم اخلاق کی زبانی تشریح بھی فرمائی ہے اور اس کی عملی تفسیر بھی پیش کی ہے۔ چنانچہ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں مکارم الاخلاق 10۔ جن مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے حضرت تشریف لائے وہ ہے کیا مکارم اخلاق؟ امام اپنے اس بیان میں 10 نمونہ 10 مصداق پیش کر رہے ہیں مکارم اخلاق۔ البتہ مکارم اخلاق اتنے ہی نہیں ہیں، یہاں امام نے 10 نمونے پیش فرمائے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ مکارم الاخلاق 10، مکارم الاخلاق 10 ہیں۔ سب سے پہلے جس کا نام لیتے ہیں وہ ہے صدق اللسان، سچ بولنا۔ صداقت اور سچائی اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے۔ مکارم اخلاق میں سر فہرست ہے راست گوئی، سچ بولنا۔ چنانچہ قرآن مجید سچ بولنے کا بھی حکم دیتا ہے، سچوں کے ساتھ رہنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ یعنی ہمیں کبھی جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، جھوٹوں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ سچوں کی صحبت میں رہو۔ کیونکہ انسان اگر جھوٹوں کے ساتھ رہے گا تو سچا انسان بھی ایک دن جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ اسی طرح برعکس جھوٹا انسان بھی اگر سچوں کے ساتھ رہنے لگے گا تو آہستہ آہستہ ان پر ان کا اثر ہوگا۔ کمال ہمنشی برمن اثر کرد، ہمنشی کا کمال اثر انداز ہوتا ہے۔ تو حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ عزیزو، آج اگر بشریت زوال کا شکار ہے، آج اگر بشریت تباہی کے دہانے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، اس کی ایک اہم وجہ ہے کہ آج انسانی سماج کے اوپر جھوٹ کی حکومت ہے۔ جھوٹ کی حکومت آج ہے، صداقت سے گریزاں ہے آج کی بشریت۔ سچ اتنا ہی بولتی ہے جہاں تک اسے نقصان نہ ہو، اور جہاں ذرا سا اسے نقصان ہونے لگتا ہے فوراً جھوٹ کا سہارا لے لیا جاتا ہے۔ البتہ کبھی اتنی صفائی سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ سچ نظر آنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی وہ جھوٹ جو ہے وہ عیاں ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ ہی امریکی حکمرانوں نے جھوٹ بولا، لیکن ہمارے ماشاءاللہ موجودہ حکمراں کچھ جھوٹ بولنے میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ خود ان کے اپنے عوام اور ان کا میڈیا، وہی میڈیا جس کی ذمہ داری ان کی ثنا خوانی اور قصیدہ خوانی ہے، ان کے عیوب کو چھپانا ہے، اتنا زیادہ انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ اب وہ میڈیا بھی چھپانے سے عاجز رہ گیا۔ ہمارے یہاں جھوٹ کو اتنی بری نگاہوں سے دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص آ کر کے جناب رسول خدا سے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ المؤمن یزنی، اے اللہ کے رسول کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ قال قد یکون ذلک، ممکن ہے، ہو سکتا ہے انسان کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ لغزش ہو جائے اس سے۔ المومن یسرق، یہ اللہ کے رسول کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا قد یکون، ہو سکتا ہے بعض حالات ایسے پیدا ہو جائیں۔ یا رسول اللہ المومن جبان، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے کہا قد یکون، ہو سکتا ہے۔ المؤمن بخیل، کیا مومن بخیل اور کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا امکان ہے، گنجائش ہے، ہونا تو نہیں چاہیے، گنجائش ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ المؤمن یکذب، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا لا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت امام حسن اگر مکارم اخلاق میں سر فہرست قرار دے رہے ہیں صدق اللسان کو۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ مکارم اخلاق میں دوسری صفت جو اہم ہے، دوسرا مصداق مکارم اخلاق کا،
वस्सिद्क़ खुज़ू', लोगों से इंकिसारी से मिलना, खुज़ू खुशू से मिलना इस्लाम की एक तालीम है, अखलाक इस्लामी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन ये खुज़ू खुशू दो किस्म का होता है। ये खुज़ू और इंकिसार, एक तो वाक़ईन आप में तवाज़ु और इंकिसारी पाई जाती है, उस शख्सियत के सामने वाक़ईन आप तवाज़ु से पेश आ रहे, एक दफ़ा नहीं, बज़ाहिर तो उसके सामने हम इंकिसार से पेश आ रहे, दिल में उसे गालियां दे रहे हैं। खुज़ू है मगर खुज़ू में सदाकत नहीं पाई जाती। मौला फरमाते मकारुल अखलाक का दूसरा हिस्सा क्या है? सिद्क़ुल खुज़ू। जब भी किसी से खुज़ू और इंकिसार से मिलो, तवाज़ु और इंकिसार से मिलो, तो तुम्हारे और तवाज़ु और इंकिसार में सदाकत पाई जानी चाहिए। उतना ही इंकिसार दिखाओ जितनी वाक़ईन तुम उसके लिए कायल हो, जितना उसके लिए कायल हो। तुम्हारे इंकिसार में झूठ ना पाया जाए, दिखावा और रिया नहीं पाया जाना चाहिए, दोगलापन नहीं होना चाहिए। असल दोगलेपने की इस्लाम में शिद्दत के साथ मजम्मत की है। एक जबान होना चाहिए, दो जबान नहीं। उसके सामने चर्ब जबानी, उसके पसे पोस्ट, उसकी जो है बुराई और मनकसत। किसी के उतने ही फजाइल बयान करो जितना तुम्हारा अकीदा है, जितना उसके सामने बयान कर रहे हो उतने ही पसे पुष्ट भी। दो जबानी इस्लाम में जायज नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में फरमाते हैं, मन काना ज़ा लिसानैन फिद दुनिया, जिसके बाद दुनिया में दो जबान हो, कान लहू लिसानाने मिन नारिन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन भी अल्लाह उसके मुंह में आग की दो जबानें डाल देगा। लिहाजा उतने ही तवाज़ु से पेश आएं, उतने ही इंकिसार करें जितना वाक़ईन हम उसके लिए कायल हैं। तमाम फरमाते हैं सिद्क़ुल खुज़ू। तीसरी चीज जो वाला फरमाते हैं वह है मकारिम अखलाक का तीसरा मिस्ताक, इअताउस साइल। अगर कोई साइल आपके दरवाजे पे आ जाता है, कोई आपके आगे हाथ फैलाता है, आपसे कोई डिमांड और तलब करता है और आप उसकी डिमांड पूरी कर सकते हैं, आपके बस में है, बोला फरमाते हैं कि मकारिम अखलाक ये है कि साइल जो आपको मांग रहा है उसे दे दो। खुद इमाम हसन की यही सीरत थी। कभी कोई साइल इमाम हसन के दरवाजे से वापस नहीं जाता था। किसी साहब ने मौला का एतराज भी कर दिया, मौला मैं देखता हूं जो भी आपके यहाँ आता है आप उसे दे देते हैं, खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। इमाम जवाब में फरमाते हैं, इन्नी लिल्लाहि साइलुन व फीहि रागिबुन व अना अस्तही। मैं भी तो अल्लाह से मांगता हूं, मैं भी तो अल्लाह के दर का भिखारी हूं, मैं भी तो उसके दरवाजे पर मांगने जाता हूं। व अना अस्तही अना अस्तही, मुझे शर्म इस बात की आती है, हया आती है मुझे कि मैं खुद साइल हूं, मैं खुद अल्लाह के दर का भिखारी हूं। अगर कोई भिखारी हमारे दरवाजे पे आ जाता है तो मैं उसे खाली हाथ कैसे वापस कर दूं? मुझे शर्म आती है उसे खाली हाथ वापस करते हुए, इसलिए कि इन्नल्लाह अव्वदनी बिआदतिन, अल्लाह ने मेरी एक आदत ये डाल दी है कि मैं जब भी उससे मांगता हूं वो मुझे दे देता है। मुझे इस बात का यकीन है कि मैं जब भी परवरदिगार से कुछ मांगूंगा वो रद्द नहीं करेगा। मैं तो आदी हो गया हूं इस चीज का। अल्लाह ने एक आदत अल्लाह ने मेरी डाली है और एक आदत मैंने अल्लाह की डाल दी है। वो क्या है? वो ये है कि हमारे दरवाजे पर जो आता है हम उसे देते हैं। जिस तरह से हमें अल्लाह से ये तवक्को है कि जो हम अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह हमें देगा, अल्लाह को भी हमसे यही उम्मीद है कि जो हम उससे मांगेंगे वो हमें देगा। अल्लाह को हमसे ये उम्मीद है कि हमसे जो कुछ मांगेगा हम उस साइल को दे देंगे। अब मुझे शर्म आती है अगर कहीं मैंने अपनी आदत बदल दी, अल्लाह अपनी आदत बदल देगा। हमें अल्लाह से ये उम्मीद है कि जो हम उससे मांगेंगे वो हमें देगा। अल्लाह को भी हमसे यही उम्मीद है कि जो
سائل ہمارے دروازے پہ آئے گا، ہم اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ اگر میں نے اپنے دروازے سے سائل کو خالی ہاتھ لوٹانا شروع کر دیا تو ہو سکتا ہے پروردگار بھی ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ لوٹانے لگے۔ لہذا تیسری چیز جو ہے وہ اعطاء السائل۔ البتہ سائل کو عطا کرنے کی بھی ایک تہذیب ہے۔ گھر کا کوڑا کرکٹ سائل کو نہ دیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک صدقہ اور خیرات کے طور پر، انفاق کے طور پر وہ چیزیں نہ دو جو تمہیں پسند ہے۔ پسندیدہ چیزوں کو دینا مراد یہاں پر ہے، کوڑا کرکٹ حوالے کرنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ عطایا میں، جود و سخا اور بخشش میں چند باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام فرماتے کہ رعیت المعروف لا یصلح الا بثلاث خصال۔ اگر تم انفاق کرنا چاہتے ہو، کسی کچھ دینا چاہتے ہو، اس میں 3 باتوں کا خیال رکھو۔ اگر یہ 3 باتوں کا خیال نہیں رکھا تو وہ صدقہ نہیں ہے، وہ خیرات نہیں ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ تصغیرہ، ایک تو یہ ہے کہ ہم جو بھی دے رہے ہیں اسے کم سمجھیں، زیادہ نہ سمجھیں، اسے کم سمجھیں۔ وتستیرہ، اور جو چیز دیں چھپا کے دیں، ہے نا، ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ وتعجیلہ، اور عطا کرنے میں عجلت کریں۔ فرض کیجئے کہ آج لوگ مشکلوں کے شکار ہیں، ارے عید کا موقع آئے گا تو دے دیں گے، وہ بیچارہ عید تک زندہ بھی رہ پائے گا، وہ جن حالات کا شکار ہے، بیمار ہے، دوا کا پیسہ نہیں ہے، اسے ابھی چاہیے، بھوکا ہے، کھانا چاہیے، ابھی چاہیے اسے۔ ہمیں تو دوسروں کے حالات کا پتہ نہیں ہے، کون کس کنڈیشن میں ہے۔ اللہ جو کچھ دینا چاہتے ہیں، صدقہ دینا چاہتے ہیں، فوراً دے دیں، انتظار نہ کریں۔ خمس و زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، فوراً ادا کریں، تاخیر نہ کریں، دے دیں گے، ارادہ تو ہے ہمارا، دیں گے، نہیں، تعجیلو، جلد از جلد اسے عطا کریں۔ فَإِنَّكَ إِذَا صَغَّرْتَهُ عَظَّمْتَهُ عِنْدَ مَنْ تَصْنَعُهُ إِلَيْهِ۔ جب آپ اپنی نیکیوں کو چھوٹا سمجھیں گے تو آپ جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، آپ کے چھوٹا سمجھنے کی بنا پر وہ اس کو یہ جو ہے بڑا سمجھے گا۔ وَإِذَا سَتَرْتَهُ تَمَّمْتَهُ، اور جب آپ نے چھپا کر کے وہ نیکی کی، وہ صدقہ دیا، وہ اس کی مدد کی، سائل کو دیا، تو یہاں کے اوپر آپ کا صدقہ مکمل ہو جائے گا۔ وَإِذَا عَجَّلْتَهُ حَنَّأْتَهُ، اور اگر آپ اس کی مدد کرنے میں عجلت سے کام لیں گے تو یہ مدد اس کے لیے خوشگوار بن جائے گی، کیونکہ جو وقت پر کام آ جائے وہی اصل ہوتا ہے۔ مولا یہاں کہ وہ فرماتے ہیں چوتھی چیز کیا ہے مکارم اخلاق میں؟ والمکافات بالصنائع، جس نے جو خدمت کی ہے اس کو اس کا اجر اور بدلہ دیا جائے فوراً۔ حدیثوں میں ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ وحسن الخلق، 5ویں چیز جو مکارم اخلاق میں ہے وہ حسن اخلاق ہے، اچھا برتاؤ۔ روایت میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا مدینے سے باہر ایک باغ تھا۔ امام علیہ السلام ایک دن اپنے دوستوں کے ہمراہ اس باغ میں گئے، دیکھا دروازہ بند ہے، اندر غلام تھا، دروازہ پیٹا گیا، دق الباب کیا گیا، لیکن غلام نے دروازہ نہیں کھولا۔ کافی جب دیر یہ جو ہے گزر گئی تو امام کے ساتھیوں نے کہا ہم دیوار پھاند کے اندر جا کر کے دروازہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں غلام نے دروازہ کیوں نہیں کھولا۔ تو امام نے فرمایا کہ ایک دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا وہ یہ کہ ہم لوگ واپس چلے جائیں گے، خب اگر باغ میں نہ گئے تو کیا ہو جائے گا، ہم لوگ واپس چلے جائیں۔ امام کی بات سب نے مان لی اور لوگ واپس جانے لگے۔ جب غلام کو احساس ہو گیا کہ لوگ واپس جا رہے ہیں تو اس نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھول کے دوڑتا ہوا امام کے پاس آیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ تھوڑا سخت لہجے میں اس نے کہا کہ میں نے اپنے دوستوں سے امام کی سخاوت، امام کی عفو و بخشش کے بارے میں بہت سنا تھا، میں آزمانا چاہتا تھا کہ دیکھیں امام کے بارے میں جو سنا ہے ان کے حسن اخلاق کے بارے میں وہ واقعاً
किस पाए का हुस्न अखलाक है इमाम का। इमाम ने सुनने के बाद गुलाम से कहा, जा तुझे आज़ाद किया और ये बाग भी हमने तुझे अता कर दिया। छठी चीज़ जो इमाम फरमाते हैं वो सिले रहम है। मकारिम अखलाक में छठी चीज़ सिले रहम है। हमारे हुक्म है कि सलू अरहामकुम वलो बिस्सलाम, अपने रिश्तेदारों से अच्छा, वो रिश्तेदार जिससे तुम्हारा खूनी रिश्ता है उनसे अच्छा बर्ताव करो। गरीब हो, कुछ नहीं उनको देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, सलाम तो कर सकते हो। एक सलाम के जरिए उनसे सिले रहम अंजाम दो। सातवीं चीज़ जो मकारिम अखलाक के तौर पर इमाम पेश करते हैं वो है वतज़म्मुनु अलल जार, अपने पड़ोसी की हिमायत करना, अपने पड़ोसी का साथ देना। रवायतों में है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रात भर, सुबह हो गई, अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करती रहीं। इमाम हसन ने फरमाया कि अम्मा जान कुछ अपनों के लिए भी दुआ कर देती। बीवी फरमाती हैं अलजार सुम्मतदार, पहले पड़ोसी उसके बाद घर वाले। आठवीं चीज इमाम फरमाते हैं मकारिम अखलाक में वो है वह मारिफतुल हक़ लिस्साहिब, साहिब हक को पहचानो, जिसका हक तुम्हारी गर्दन पर है उसके हक का एतराफ करो। किसी उस्ताद ने तुम्हें पढ़ाया है बरसहा बरस, बोलो बचपन में पढ़ाया है, आज तुम अल्लाह में दहर बन गए हो, उसके एतराफ करो, उसका एहतराम करो, उसके हक को अदा करो। वक़िर ज़ैफ़, मकारिम अखलाक में नवी चीज़ है मेहमान का इकराम, मेहमान का एहतराम। 10वीं और आखिरी चीज़ मकारिम अखलाक में इमाम फरमाते हैं वरअसहुन्ना अल हया। इन सब में ये जो 10 सिफात बयान की गई हैं मकारिम अखलाक में, इन सब में सरे फहरिस्त सबसे बढ़ करके जो मिस्ताक करार पा सकता है मकारिम अखलाक का वो हया और शर्म है। अलबत्ता हया की 2 किस्में हैं, हयाए जहल, हयाए अक्ल। हयाए अक्ल और हयाए हमाकत और जहल, जिस चीज की यहां दावत दी गई है वो हयाए अक्ल है, हयाए हमाकत और जहालत नहीं है। हयाए अक्ल क्या है? अल्लाह के हुजूर में शर्म करना गुनाह करने से। बड़ों के सामने, बुजुर्गों के सामने इंसान गलती नहीं करता है ना, बाप के सामने, माँ के सामने पैर फैला करके बैठ जाना, अब ये जो है बेशर्मी है। इससे इज्तनाब करना, शर्म करना, अल्लाह से शर्म करना, हया करना, गुनाह न करना, यह हयाए अक्ल है। और एक हयाए हमाकत है। बहुत सारे अफराद हैं उन्हें शरई अहकाम नहीं मालूम है, नहीं पूछते, वाजिब गुस्ल का तरीका नहीं जानते, नहीं पूछते। शादी की पहली शब है, नमाज़ सुबह पढ़ने के लिए गुस्ल करना है, शर्म आती है गुस्ल करते हुए। ये हयाए अक्ल नहीं है, ये हयाए जहल है, ये हयाए हिमाकत है। वो हया जो इंसान को अल्लाह की मासियत की तरफ ले जाए, गुनाह की तरफ ले जाए, वो हया हयाए अक्ल नहीं है, हयाए हिमाकत और हयाए जहालत है। दीनी कवानीन को पूछना, शरई कवानीन को पूछना, इसमें शर्म नहीं है। ला हया फिद दीन। बहुत सारे हमारे यहाँ शरई अहकाम बयान नहीं किए जाते शर्म और हया की बना पर। अगर कोई आलिम बयान करने लगे कहेंगे तो ये आलिम बड़ा बेशर्म है, कैसी बेहयाई की बातें कर रहा है मिंबर पर बैठा हुआ। हदीस है कि ला हया फिद दीन, दीनी कवानीन को बयान करने, दीनी तालीमात को पेश करने में शर्म और हया की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये 10 चीजें इमाम ने मकारिम अखलाक के मिस्ताक के तौर पर बयान फरमाया है। खुदावंद मुताल से दुआ है कि खुदाया
ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا موقع ہے، یعنی عید کا موقع ہے۔ ہر عید میں عیدی دی جاتی ہے، بڑے چھوٹوں کو عید دیتے ہیں۔ کائنات میں تجھ سے بڑا کون ہے؟ تو جو سب سے بڑا ہے، ہم جو سب سے حقیر ہیں، تجھ سے آج کی عید کی موقع پر عیدی مانگتے ہیں۔ ہماری عیدی یہ ہے کہ ہمیں مکارم اخلاق سے آراستہ ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔